السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے مالی سال سن 2024-25 کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس کا حجم 18,000 روپے سے زائد تجویز کیا گیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ بجٹ معاشی استحکام کا سبب بنے گا۔ حزب اختلاف نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی اتحادی پارٹیوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی غیر معمولی طور پر بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بجٹ میں ترقیاتی پروگرام، دفاع تنخواہوں اور بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے رقوم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے رواں سال کے بجٹ میں دفاع کے لیے 21 ارب روپے سے زائد تجویز کیے ہیں۔ بجٹ پر کاروباری طبقے اور عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں نریندر مودی کے تیسری بار وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد نئی دہلی میں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ تیسری مدت میں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ حلف برداری کی تقریب میں متعدد ہمسایہ ملکوں کے سربراہوں اور نمائندوں کی شرکت اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیانات سے ایسا عندیہ ملتا ہے کہ بھارت ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اپنے رشتے بہتر کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایس جے شنکر نے منگل کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے وقت چین اور پاکستان کے بارے میں بھارت کی پالیسیوں کی وضاحت کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تیسری مدت میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع اور پاکستان کے ساتھ برسوں سے چلی آ رہی سرحد پار سے دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے پر توجہ مبذول کی جائے گی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ پڑوسی ملکوں کی جانب سے بھارت کو انوکھے چیلنجز کا سامنا ہے اور چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت مختلف ہے۔ کویت میں بدھ کو صبح سویرے لگنے والی آگ نے ہاؤسنگ ورکرز کی ایک عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا اور دیگر ذرائع نے بتایا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں سے اکثریت کا تعلق بھارت سے ہے، جن کی تعداد کم از کم 40 ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ میری دلی ہمدردی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کو کھو دیا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ یاحیہ نے اپنے بھارتی ہم منصب سے بات کی اور بھارتی کارکنوں کی ہلاکت پر حکومت اور شہریوں کی جانب سے ان سے تعزیت کی۔ افغانستان میں اگست سن 2021 میں طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے لڑکیوں کی سیکنڈری تعلیم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ طالبان حکومت کا اصرار ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ کچھ تکنیکی معاملات پر قابو پانے پر کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ ویمن کی جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک جامع حکمت عملی کے تحت چھٹی جماعت سے آگے لڑکیوں کے اسکول اور یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر طالبان حکومت کی جانب سے تعلیم کے حصول پر لگائی جانے والی پابندیاں برقرار رہتی ہیں تو لڑکیوں کی کم عمری کی شادیوں میں 25% اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان لڑکیوں اور خواتین میں زچگی کی شرح اموات میں بھی کم از کم 50% اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیر کی رات تک 15 لاکھ سے زائد غیر ملکی زائرین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے تھے۔ حج کا شمار دنیا کے سب سے بڑے سالانہ اجتماعات میں سے کیا جاتا ہے۔ غزہ کی صورتحال کے پیش نظر سعودی حکام کی یہ کوشش ہے کہ یہ اجتماع دینی مناسک کی ادائیگی پر ہی مرکوز رہے اور کوئی اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ سعودی عرب کے مذہبی امور کے وزیر توفیق الربیہ نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ حج کے موقع پر کوئی سیاسی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور کچھ عالمی خبریں۔ غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر حماس کی جانب سے کئی مراحل کی متعدد ترامیم کا جواب دینے کے بعد امریکہ اس جنگ بندی کو ممکن بنانے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا
کہ حماس کی کچھ تبدیلیاں بہت ہی معمولی ہیں، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر تبدیلیاں صدر جو بائیڈن یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے توثیق کردہ پیرامیٹرز کے مطابق نہیں ہیں۔ سلیون نے خبردار کیا کہ مذاکرات کی نوعیت دیکھتے ہوئے پیش رفت میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مصر اور قطر کے حکام کے ساتھ بالواسطہ بات چیت بھی شامل ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز اسرائیل کی پیش کردہ ہے اور وہ اس پر قائم ہے۔ ادھر اسرائیل نے جنوبی غزہ میں رفح کے علاقے میں زمینی کارروائیوں اور فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ وسطی غزہ کی پٹی میں بھی کارروائیوں کی اطلاع دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس نے جمعرات کو غزہ میں 45 اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں 37,200 سے زیادہ فلسطینی موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ G7 گروپ کا اجلاس جمعرات کو شروع ہوا، جس میں یوکرین کے لیے $50 بلین کے قرض کی واپسی کے لیے امریکی تجویز پر سمجھوتا کیا گیا، جس کے تحت روس کے منجمد اثاثوں کو بطور ضمانت استعمال کیا جائے گا اور اس سے کیف کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار ہوتا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی آج اٹلی میں گروپ آف 7 کے سربراہی اجلاس میں ایک طویل مدتی دفاعی اور سلامتی کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا کہ امریکہ کا معاہدے پر دستخط کرنا روس کو امریکی عزم سے آگاہ کرنا ہے۔ ان کے بقول اگر ولادیمیر پوٹن سوچتے ہیں کہ وہ یوکرین کی حمایت کرنے والے اتحاد سے زیادہ دیر تک لڑائی رکھ سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے واضح کیا کہ امریکہ اس معاہدے کے تحت روس کے حملے کے خلاف یوکرین کے دفاع میں امریکی افواج کو براہ راست نہیں بھیجے گا۔ ویٹیکن نے جمعرات کو بتایا کہ پوپ فرانسس اٹلی میں G7 سربراہی اجلاس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن، یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور ہندوستان کے نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ ملاقاتوں کے سلسلے میں غزہ اور یوکرین کے تنازعات پر بات کرنے کی بھی توقع ہے۔ اٹلی میں گروپ آف 7 کے اجلاس سے ایک دن پہلے روسی افواج نے یوکرین پر نئے مہلک حملے کیے ہیں۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ بدھ کے روز یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے آبائی شہر کریوی ریگہ میں ایک اپارٹمنٹ بلاک پر روسی میزائل حملوں میں 5 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے۔ شہر کی انتظامیہ کے سربراہ نے جمعرات کو بتایا کہ حملے میں 41 رہائشی عمارتوں اور 3 تعلیمی سہولیات کو نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا ہے کہ حکومت پوٹن کے شمالی کوریا کے دورے کی تیاریوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ شمالی کوریا اور روس دونوں ہی سخت پابندیوں کی زد میں ہیں اور سن 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد سے ان کے تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں۔ کسی بھی فریق نے پوٹن کے دورے کے پروگرام کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن کرملن نے گزشتہ ماہ روس کے سرکاری میڈیا کو بتایا تھا کہ اس دورے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کرکٹ۔ نیو یارک میں پاکستان بھارت ٹاکرے کی میزبانی کرنے والے ناساؤ کرکٹ گراؤنڈ کو مسمار کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ نیو یارک میں ناساؤ کرکٹ کاؤنٹی اسٹیڈیم کو عارضی بنیادوں پر محض 5 ماہ میں مکمل کیا گیا تھا، اور یہاں 9 جون کو پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا۔ مجموعی طور پر اس وینیو پر 8 میچز کھیلے گئے تھے، جس کا آخری میچ بدھ کو بھارت اور امریکہ کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں بھارت نے امریکہ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سپر 8 مرحلے تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج VOA اردو @ پر۔ T20 کا جنون، وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔
अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।